آپ سبھی کو سب سے پہلے تہنیت پیش کرتا ہوں سبت اکبر حضرت امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کی، اور گزارش کرتا ہوں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس شاہ نقوی صاحب سے کو تشریف لائیں اور محفل کو خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد، اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد حضرات۔ سب سے پہلے اپنی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں اور آپ تمام حضرات کی جانب سے حضرت حجت علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ان کے جد مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی شب ولادت، ان کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور صرف اتنی دیر کہ کچھ مومنین تشریف لے آئیں، ماحول محفل سازگار ہو جائے۔ گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ قمر کی جس مختصر سی آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اعلان ہوا کہ لقد یسرنا القرآن للذکر، کہ ہم نے ذکر کے لیے اس قرآن کو آسان قرار دیا۔ فہل من مدکر، کہ اور تم میں کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ دیکھیے، بہار قرآن کا مہینہ ہے، ماہ رمضان ہے، مسلسل قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، لیکن وہی قرآن جس کی تلاوت سبب اجر و ثواب ہے، اسی قرآن میں ایک دعوت دی جا رہی ہے، اور وہ دعوت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قرآن کی تلاوت یقیناً سبب اجر و ثواب ہے۔ لیکن قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ قرآن میں جتنے بھی واقعات ہیں، انبیاء کے معجزات ہیں، گزری ہوئی قوموں کے حالات ہیں، وہ اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ ہم ان پہ غور و فکر کریں اور ان کی گہرائی میں چھپی ہوئی نصیحتوں کو حاصل کریں، ان پیغامات کو سمجھیں جو واقعات قرآن کے ذریعے ہم کو دیے جا رہے ہیں۔ عزیزو، بسم اللہ سے لے کے والناس تک جتنی بھی قرآن کی آیات ہیں اور جتنے بھی قرآن کے واقعات ہیں، جب ہم ان پر غور کرتے ہیں اور تدبر اور تفکر کی منزل سے گزرتے ہیں، تو جہاں قرآن سے ہم کو بہت سی نصیحتیں ملتی ہیں، قرآن سے بہت سے پیغامات ملتے ہیں، وہیں اگر بصارت کے ساتھ بصیرت پیدا ہو جائے اور چشم معرفت سے ہم دیکھیں، تو قرآن کے ذریعے ایک پیغام یہ بھی مل رہا ہے کہ قرآن میں جتنے بھی واقعات ہیں، قرآن میں جتنی بھی آیات ہیں، ان تمام آیات کے ذریعے پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ نے قرآن کو منزل بنایا ہے، قرآن کو معاف کیجیے گا راستہ بنایا ہے، اور اہل بیت کو اس کی منزل بنایا ہے۔ یعنی قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں، قرآن میں جتنا بھی ذکر ہے، قرآن میں جتنے بھی احکام ہیں، وہ سب راستہ ہیں، اور وہ راستہ آل محمد علیہ السلام تک پہنچاتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ قرآن پر غور کریں تو قرآن میں احکام شریعت بھی ہیں، اور احکام شریعت میں سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا گیا ہے اس کو طہارت کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ قرآن میں احکام شریعت میں جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ طہارت ہے، طہارت بدن ہو یا طہارت غذا ہو یا طہارت نفس ہو یا طہارت فکر ہو، سب سے زیادہ طہارت پر زور دیا گیا ہے۔ تو یہ جو طہارت کی اتنی تاکید ہے اور پاک رہنے اور پاک کھانے کا اتنا حکم ہے، تو اس طہارت کی تاکید کے پیچھے بھی شاید پیغام یہی ہے کہ تم طہارت کو اختیار کرو تاکہ مصداق آیہ تطہیر تک تمہاری رسائی ہو۔ یہ طہارت بھی راستہ ہے،
مصداق آئے تطہیر تک پہنچانے کے لیے سب سے زیادہ جو تاکید ہے وہ طہارت کی تاکید ہے۔ اتنی تاکید ہے کہ جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اسے پاک کیا جائے، اور جب ایک انسان دنیا سے جاتا ہے تو یہاں بھی حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو پاک کیا جائے۔ یعنی دنیا میں ہم آئے تب بھی غسل کا حکم ہے، جب ہم دنیا سے گئے تب بھی غسل کا حکم ہے، آئے تب بھی طہارت کا حکم ہے، اور دنیا سے گئے تب بھی طہارت کا حکم ہے۔ آپ غور کیجئے کہ آخر یہ حکم کیوں ہے کہ جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا تو پہلا حکم دیا جاتا ہے کہ اسے پاک کرو۔ یہ سب سے پہلے طہارت کا حکم، غسل دینے کا حکم، پاک کرنے کا حکم کیوں ہے؟ اس کو نماز پڑھنا نہیں ہے، اس کو قرآن پڑھنا نہیں ہے، اس کو ابھی شریعت کے کسی حکم پہ عمل کرنا نہیں ہے، یہ طہارت کا حکم کیوں ہے؟ تو آواز آئے گی کہ سب سے پہلے حکم طہارت اس لیے ہے کہ اس کو نماز تو نہیں پڑھنا ہے، لیکن ابھی اس کو اذان سننا ہے۔ اس کے داہنے کان میں اذان کہی جائے گی، اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جائے گی، اس کو اذان و اقامت سننا ہے۔ دیکھیے ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ صرف ذکر حق کرنے والے کا پاک رہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سننے والے کا بھی پاک ہونا ضروری ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سب سے زیادہ جو دنیا میں آئے تو پاک کرنے کا حکم ہے، دنیا سے گئے تو پاک کرنے کا حکم ہے، سب سے زیادہ طہارت کا حکم ہے۔ پھر طہارت غذا، طہارت بدن، یہ جو غذا کی طہارت ہے کہ پاک کھاؤ، حلال کھاؤ، طیب کھاؤ، یہ غذا تک کے لیے جو طہارت کا حکم ہے، اس کے پیچھے بھی لاجک یہی ہے کہ جو جتنا پاک رہے گا وہ اتنا ہی اہل بیت کے ساتھ رہے گا۔ تو جو فرمائیے گا اہل بیت کی قربت کے لیے، اہل بیت کی محبت کے لیے طہارت کی شرط ہے۔ وہ دیکھیے آج کے زمانے میں جو بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، خاص کر کے جو اعتراض ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر کبھی کوئی ولایت پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی عزاداری پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی ماتم پہ اعتراض کر رہا ہے، کسی کے سمجھ میں مولا علی کی ولایت نہیں آتی ہے، کسی کے سمجھ میں اہل بیت اطہار کے معجزے نہیں آتے ہیں، کسی کے سمجھ میں محفلیں و مقاصدیں نہیں آتے ہیں، کہ صاحب ہماری سمجھ میں ولایت نہیں آتی اور ہماری سمجھ میں عزاداری نہیں آتی۔ تو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے، پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ پرابلم کیا ہے۔ تو دیکھیں میں عرض کروں کہ میں نے سمجھایا اور سننے والے کی سمجھ میں نہیں آیا، ہو سکتا ہے میری دلیل میں دم نہ ہو۔ مولانا عسکری صاحب نے سمجھایا اور سمجھ میں نہیں آیا، ہو سکتا ہے ان کے ثبوت میں اثر نہ ہو۔ مولانا عباس افتخاری صاحب نے مجلس پڑھی، انہوں نے سمجھایا اور بات سمجھ میں نہیں آئی، تو ہو سکتا ہے ان کی دلیلوں میں اثر نہ ہو۔ بھائی میں نے سمجھایا سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے سمجھایا سمجھ میں نہیں آیا، انہوں نے سمجھایا سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہو سکتا ہے سمجھانے والے کی دلیلوں میں اثر نہ ہو، اس کے ثبوتوں میں دم نہ ہو، لیکن مولا حسین کی زبان سے زیادہ کسی کی زبان میں اثر ہوگا؟ مولا حسین کی دلیلوں سے زیادہ کسی کی دلیلوں میں دم ہوگا؟ مولا حسین کی زبان سے زیادہ کسی کی زبان میں اثر ہوگا؟ یا صاحب سوال ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیے واقعہ کربلا مجھے نہیں پڑھنا ہے، مولا حسن کی محفل ہے، اسی منزل تک لے جانا ہے، لیکن یہ بات غور سے سنیے گا کہ مولا حسین علیہ السلام نے 28 رجب سے لے کے 10 محرم تک کتنا سمجھایا، کتنی آیتیں سنائیں، کتنی حدیثیں سنائیں، کتنی دلیلیں پیش کیں، لیکن سننے والے لاکھوں تھے، سمجھنے والے کتنے تھے؟ بھائی سننے والے لاکھوں تھے، کتنوں نے سمجھا؟ صرف 4، ایک جناب حر، ایک ان کے بھائی، ایک ان کے غلام اور ایک ان کے بیٹے۔ بھائی لاکھوں سن رہے تھے، لیکن ان 4 کی سمجھ میں ہی کیوں آیا؟ تو مولا حسین نے یہ راز بھی سمجھایا کہ مجھے معلوم ہے میری کسی بات کا تم پر اثر نہیں ہونے والا، اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب جہاں نجاست ہوتی ہے، ذاکر تو ذاکر، مولا حسین کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس کا مطلب پیغام اہل بیت کو سمجھنے کے لیے، احکام اہل بیت کو سمجھنے کے لیے صرف سماعت کافی نہیں ہے، طہارت بھی ضروری ہے۔ صرف سماعت کافی نہیں ہے، طہارت بھی ضروری ہے۔
یہ مثال میں سینکڑوں مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ 1.5 لاکھ کی موٹر سائیکل خرید لی جائے، لیکن اگر پیٹرول میں ملاوٹ ہے تو انجن کو خراب ہونا ہے، تو اگر غذا میں نجاست ہے تو عقیدے کو خراب ہونا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پیش کریں محمد و آل محمد کی خدمت۔ اور ہمارے تو عزیزان گرامی سب سے زیادہ احکام شریعت میں طہارت پر زور دیا گیا۔ جو طہارت پر زور دیا گیا ہے یہ اسی لیے زور دیا گیا ہے کہ یہ طہارت بھی راستہ ہے اور اہل بیت اس کی منزل ہے۔ طہارت کو راستہ بنایا گیا، اہل بیت کو منزل بنایا گیا، شریعت کو راستہ بنایا گیا اور اہل بیت کو اس کی منزل بنایا گیا ہے۔ بھائی وہ شریعت نہیں ہے جو اہل بیت سے دور کر دے، شریعت وہی ہوتی ہے جو اہل بیت سے قریب کرنے کا ذریعہ بنے، اور اس کی سب سے بڑی مثال خود پیغمبر اسلام نے بیان کی۔ اس وقت جب 15 ماہ رمضان تھی، خانہ بطول آمد سبت رسول، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آئیے مولانا سمدئی صاحب قبلہ تشریف لانا، ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آئیے تشریف لائیں، ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آئیے ادھر آ جاتے ہیں۔ اچھا ایک صلوات اور پڑھے محمد و آل محمد۔ تو سنیں عزیزان گرامی، بچہ بچہ ہماری قوم کا اس واقعے کو جانتا ہے کہ 15 ماہ رمضان یعنی کل کا روز آمد سبت مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور پیغمبر کو خبر ہوئی، پیغمبر نے کہا لاؤ میرے نواسے کو میری گود میں دو۔ تو جیسے ہی پیغمبر نے مولا حسن کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے آگے بڑھے، ویسے ہی کنیز نے کہا کہ حضور رکیں، ابھی پہلے پاک کر دوں، پہلے غسل دے دوں، پہلے نہلا دوں، پھر آپ کی گود میں دوں گی۔ تو وہ اللہ کا رسول جسے پتھر مارے گئے اور غیظ نہیں آیا، جس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اور غیظ نہیں آیا، جن کو دیوانہ کہا گیا اور غیظ نہیں آیا، جن کو ابتر کہا گیا اور غیظ نہیں آیا، ان کے چہرے کے آسمان میں غیظ و غضب کے بادل امڑنے لگے، اور کہا تو اسے پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک کر کے بھیجا ہے۔ دیکھیں ہزاروں مرتبہ سنا ہوا جملہ ہے، اور جب بھی یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے مومنین سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، چہروں پر مسکراہٹ بھی آتی ہے، واہ واہ کی صدائیں بھی بلند ہوتی ہیں، لوگوں کے چہرے پہ آثار مسرت بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ سے رک کے پوچھوں گا کہ جو پیغمبر نے اظہار ناراضگی فرمایا، تو یہاں پر ناراض ہونے کا سبب کیا تھا؟ یہ جو کنیز نے کہا پہلے میں غسل دے دوں، پہلے میں پاک کر دوں، پہلے میں نہلا دوں، تو اس میں ناراض ہونے کی کون سی بات تھی؟ اس لیے کہ جو کنیز نے یہ جملہ اپنی زبان پر جاری کیا تو یہ کنیز کا قیاس نہیں تھا، یہ اس کا خیال نہیں تھا، یہ اس کا گمان نہیں تھا، یہ خود پیغمبر اسلام کی لائی ہوئی شریعت کا ایک مسئلہ ہے، خود پیغمبر اسلام کی لائی ہوئی شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ خود پیغمبر ہی نے حکم دیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے پاک کیا کرو، داہنے کان میں اذان کہا کرو، بائیں کان میں اقامت کہا کرو، یہ خود پیغمبر اسلام کی لائی ہوئی شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ تو پیغمبر کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، پیغمبر کو انعام دینا چاہیے تھا، پیغمبر کو پیٹھ ٹھوکنا چاہیے تھی، پیغمبر کو دینار و درہم دینا چاہیے تھے کہ کنیز ہو کے مسائل شریعت معلوم ہے، کنیز ہو کے پاک و نجس معلوم ہے۔ لیکن پیغمبر نے نہ انعام دیا، پیغمبر نے نہ سبحان اللہ کہا، پیغمبر نے نہ پیٹھ ٹھوکی، پیغمبر ناراض ہو گئے۔ میں کہوں گا یا نبی اللہ، یہ آپ کی لائی ہوئی شریعت سنا رہی ہے، اس پہ ناراضگی کی کیا وجہ ہے، ناراضگی کا کیا سبب ہے؟ یہ تو آپ کا بتایا ہوا مسئلہ سنا رہی ہے۔ آواز دیں گے میں شریعت سنانے پر ناراض نہیں ہوں، میں شریعت سنانے پر ناراض نہیں ہوں، شریعت کو معصوم کے مقابلے میں لانے پر ناراض ہوں۔ تو گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ میں شریعت کو معصوم کے مقابلے میں لانے پر ناراض ہوں، میں ناراض ہو کے تمام مبلغین شریعت بے عقیدت کو، بھائی افطار کے اثرات اپنی جگہ، سحری کی امید اپنی جگہ، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اب بھی نہیں سمجھے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ارے بھائی شبر میاں آپ ادھر آگے تشریف لائیں، مجھے قوت و طاقت ملے گی ماشاءاللہ مولا حسن کے صدقے میں۔ کل آپ کی سالگرہ ہے، آپ کی سلامتی کے لیے ایک صلوات اللہم صلی علی محمد۔
دیکھیے میں آپ لوگوں پہ کیوں شک کروں کہ آپ سبحان اللہ نہیں کہہ رہے ہیں یا صلوات نہیں بھیج رہے ہیں. مجھے اپنے اوپر شک ہو رہا ہے کہ میں اونچا تو نہیں سننے لگا ہوں. ارے چھوٹے بلال کاظمی ادھر آؤ, صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یا علی یا علی. تو سنیں عزیز میں گفتگو کو میں تمام کر رہا ہوں. آپ مسکرائیں, آج کی شب مسکرانے کی, آج شب دشمنوں کے چہرے اترنے کی شب ہے, چاہنے والوں کے متبسم ہونے کی شب ہے. پیغمبر نے تمام مبلغین شریعت بے عقیدت کو ایک پیغام دیا ہے کہ شریعت کے چشمے سے اہل بیت کو نہ دیکھنا, اہل بیت کی آنکھوں سے شریعت کو دیکھنا. بھائی شریعت کی ترازو میں اہل بیت کو نہ تولنا, اہل بیت کی حدیثوں کی ترازو میں شریعت کو تولنا. عزیزان گرامی, یہ پیغمبر نے پیغام دیا ہے. دیکھیے پیغام ہے کہ شریعت کی آنکھوں سے اہل بیت کو نہ دیکھنا, اہل بیت کی نظروں سے شریعت کو دیکھنا. اب جو اکثر و بیشتر مسائل ہمارے آپ کے بیچ میں پیدا ہوتے ہیں, لوگ اعتراضات کرتے ہیں, اس کا سبب یہی ہے کہ وہ کتابیں جن میں مسائل شریعہ درج ہیں ہمارے بچے اور نوجوان پڑھتے ہیں, وہ اکثر و بیشتر ان میں ایسے مسائل ملتے ہیں کہ صاحب سیاہ کپڑے پہن کے نماز پڑھنا مکروہ ہے, اپنے جسم کو اذیت پہنچانا خلاف شریعت ہے, خون بہانا خلاف شریعت ہے, منہ پر تماچے مارنا خلاف شریعت ہے. اور اس سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتے کہ صاحب شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ سیاہ کپڑے پہننا خلاف شریعت, شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے جسم کو اذیت دینا خلاف شریعت. بھائی شریعت یہ کہہ رہی ہے ہم مولا حسین کے غم میں سیاہ لباس پہن رہے ہیں, ہم مولا حسین کی محبت میں زنجیر کا ماتم کر رہے ہیں, تو کیا حسینیت اور ہے اور شریعت اور ہے؟ ہمارے آپ کیا حسینیت اور شریعت میں تضاد ہے؟ کیا حسینیت اور شریعت میں کانٹراڈکشن ہے؟ تو عزیزو ایسا ہرگز نہیں ہے. بھائی شریعت جو کہہ رہی ہے وہ 100% صحیح کہہ رہی ہے, لیکن اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا ہے, خبط الحواسوں کے لیے نہیں آیا ہے, منہ کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا ہے, جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا ہے. بھائی اسلام صاحبان عقل کے لیے آیا ہے, اسلام صاحبان فہم کے لیے آیا ہے. ارے شریعت جو کہتی ہے وہ صحیح کہتی ہے, لیکن عقل کے ناخن لیجئے اور سوچئے کہ شریعت جو کہہ رہی ہے وہ عوام کے معاملوں میں کہہ رہی ہے کہ امام کے معاملوں میں کہہ رہی ہے. فرمائیے گا بھائی شریعت امام کے لیے اور ہے, شریعت عوام کے لیے اور ہے, شریعت عوام کے لیے اور ہے, شریعت امام کے لیے اور ہے. آپ دلیل پوچھے تو دلیل یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے میں ہاتھوں کا اشارہ کریں تو نماز باطل ہو جاتی ہے, مولا علی رکوع کے عالم میں انگوٹھی دیں تو آیت نازل ہو جاتی ہے. ہمارا بچہ نماز پڑھتے میں پیٹھ پر بیٹھ جائے تو عبادت میں خلل پڑ جاتا ہے, مولا حسین نبی کی پشت کے ممبر پر آ جائیں تو سجدے کو طول ہو جاتا ہے. ارے ہم جس کمرے میں پیدا ہوں وہ کمرہ نجس ہو جاتا ہے, مولا علی جس کعبے میں آئیں. اے صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد تو پاک ہو جاتا. صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد. اور یہ شریعت ہمارے لیے اور ہے, اور اہل بیت اطہار کے معاملے میں شریعت اور ہے. ہمارا لڑکا جب چھوٹا تھا تو سارے ہی بچوں کو پتہ نہیں کیوں مٹی سے کیا ٹیسٹ ہوتا ہے, اس میں کیا کرکرے نظر آتے ہیں اور کیا چپس کا مزہ ہوتا ہے. بچے زیادہ تر مٹی کھانے لگتے ہیں. ہمارا لڑکا ہی مٹی کھانے لگا. اس نے دیوار کی مٹی کھائی, کبھی گملے کی مٹی کھائی, کبھی آنگن کی مٹی کھائی. ہم نے شریعت سے پوچھا تو شریعت نے کہا مٹی کھانا حرام ہے. اس نے آنگن کی مٹی کھائی, شریعت نے کہا حرام. اس نے انگنائی کی مٹی کھائی, شریعت نے کہا حرام. وہ بیمار پڑا, ایک عالم دین چٹکی میں ذرا سی مٹی لے کے آئے. ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہ یہ کربلا کی مٹی, یہ قبر مولا حسین کی مٹی. ہم نے شریعت سے پوچھا آپ کیا کریں؟ شریعت نے کہا فوراً کھلا, یہی دوا ہے, یہی شفا. بھائی یہی دوا ہے, یہی شفا. تو عزیزان گرامی کہیں اور کی مٹی کھائیں تو خلاف شریعت,
قبر مولا حسین کی مٹی کھائیں تو سبب شفا، تو فیشن میں کالے کپڑے پہنے تو خلاف شریعت ہے، غم حسین میں پہنے تو خانہ کعبہ کے لباس کی پیروی ہے۔ ارے دنیا والوں کے لیے خون بہایا تو خلاف شریعت ہے، غم حسین میں بہایا تو ماں کے دودھ کی طہارت کی علامت۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ آئیے بھائی صدر محترم، یہ میں گفتگو کو میں تمام کر رہا ہوں۔ یہ مولا حسن علیہ السلام کی دنیا میں آمد اور آمد کے موقع پر کنیز کا یہ کہنا اور کنیز کے کہنے کے اوپر پیغمبر اسلام کا ناراض ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ شریعت کو اہل بیت سے سمجھنا، اہل بیت کو شریعت کی تلازم میں نہ تولنا، اہل بیت کو شریعت کے چشمے سے نہ تولنا۔ بعضان گرامی، پیغمبر کا یہ پیغام تمام مبلغین شریعت بے عقیدت کے لیے ہے۔ اللہ ہم کو، آپ کو، سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم شریعت پہ چلیں مگر بحکم معصوم چلیں، شریعت پہ چلیں مطابق اخبار معصومین چلیں، اس لیے کہ یہی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ بس صدر محفل جناب اعجاز اطہر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور ناظم محفل بھی آ چکے ہیں، مومنین بھی آ چکے ہیں۔ آخر مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے توسل سے دعا کریں کہ سب سے پہلے تو بانی محفل ہمارے اصغر صاحب کنتوری کو مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صدقے میں صحت بھی ملے اور طول عمر بھی ملے، ان کے فرزند کو بھی اور تمام مومنین جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی قدیم محفل ہے یہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، بہت قدیمی تاریخی محفل ہے۔ اس کے بانی ہمارے اصغر بھائی ہیں اور ہر طرح کے حالات میں 2 سال کووڈ میں بھی بہرحال مختصری پیمانے کے اوپر یہ ذکر ہوتا رہا اور آج بھی جاری و ساری ہے۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، مولا حسن علیہ السلام کے دسترخوان کا صدقہ ملے، انہی کے صدقے میں رزق طیب اور رزق حلال ملتا رہے اور آخر وقت تک ہم جادہ احکام معصومین کے اوپر باقی رہیں، حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل ہو، ہمارا شمار ان کے انصار و اعوان میں ہو۔ ایک صلوات بآواز بلند۔